قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. دعائے خداوند عالم صدق محمد و آل محمد بانیان دا صف عبادت بچھایا اپنی بارگاہ سے حضور مقبول فرماوے. میں کہ کلخانی تولی خدمت اجازتی درانا، میں کلخانی علی مجلس نہیں سناونے. چند دن پہلے 15 شعبان المعظم حضرت حجت خدا قائم آل محمد اجل اللہ فرج و شریف دی ولادت باسعادت دن ہے. تو جو کہ سارے زمانے دے امام ہیں، حضور فرمائے من مات ولم یعرف امام زمانے کی مات میتتن جہلیہ. فرمایا جڑا بندہ مر ونے یہ حالت جو اپنے زمانے دے امام دی معرفت نہ رکھتا ہوئے، فرمایا وہ جاہلیت دی موت مرد ہے. تو میں حضرت دے زندگی دے حوالے نال فقط 2 جملے تھوڑی خدمت اجازت کرے سا. محترم سامعین، حضور فرمائے ان خلفائی و اوصیائی من بعدی وحجت اللہ علی الخلق. حضور فرمائے میرے بعد جڑے تھوڑے وسیع ہونے، میرے بعد جڑے تھوڑے امام ہونے، میرے بعد جڑے اللہ دی زمین تے مخلوق خدا تے حجت بن کے آمنے. فرمایا اس نا عشرہ وہ سارے دے سارے 12 ہو سے. فرمایا اولہم اخی، انہاں جو پہلا ہو سی جڑا میرا بھیرا ہو سی. فرمایا آخرہم ولدی، جڑا آخری ہو سی وہ میرا بیٹا ہو سی. صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ تھوڑا بھیرا کیڑا ہے جڑا تھوڑا بال تھوڑا پہلا خلیفہ اور پہلی حجت خدا ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب. میں بڑی جلدی نال گزر ویسا علی ابن ابی طالب. پھر صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ تو تھوڑا بیٹا کیڑا ہونے جڑا آخری حجت خدا ہو سی؟ فرمایا میرا بیٹا المہدی جدا لقب مہدی ہو سی، جدا نام ہے محمد دے نام دوتے ہو سی. فرمایا یملہ الارض قسطوں و عدلہ کما مولیت ظلم و جورا. فرمایا میرا جڑا آخری فرزند ہو سی، آخری حجت خدا ہو سی. فرمایا جدا ان کا ظہور تھی سی زمین کو عدل و انصاف نال انج پر کر دے سی جی میں زمین پہلے ظلم و ستم نال پر ہو چکی ہو سی. پھر فرمایا اللہ دی ذات اس نے حکومت عطا فرمائے سی. فرمایا کہ ان دی حکومت عام حکومت نہیں ہونی، تبلغ حکومت ہو من المشرق الى المغرب. فرمایا ان دی حکومت مشرق کو لے کے مغرب تک پورے روئے زمین تے ہو سی. محترم سامعین، 14 شعبان المعظم ہے. یہ روایت بہار الانوار کے اندر موجود ہے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے دو بڑیاں خوبصورت روایات انہوں نے ذکر فرمائیں. فرمایا 14 شعبان المعظم جناب 11ویں حجت خدا امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت نے اپنی پھوپھی جان جناب حکیمہ خاتون کو فرمایا پھوپھی جان آج رات تے گھر واپس نہیں بجنا، آج رات تے میرے گھر رہنے. جناب حکیمہ دی میں عرض کی تھی مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج رات او حجت خدا دنیا تے تشریف کے نام اڑالن یو اللہ و بھین ارزا ارزل میتا. فرمایا آج او فرزند دنیا تے بھی آدھے، او حجت خدا دنیا تے بھی آدھی ہے جہاں ذریعہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دے سی، مردہ زمین کو زندہ کر دے سی. بی بی عرض کی تھی میں عرض کی تھی مولا 11ویں حجت خدا دی خدمت عرض کی تھی مولا تے کیڑی بی بی دے بطن عطا کی وہ دنیا تے تشریف کے ناسن.
امام حسن عسکری السلام نے فرمایا پھپھی جان پریشان ہون دی ضرورت نہیں، جناب نرجس خاتون دے بطن اطہر چون نو مولود اس حجت خدا دی ولادت ہو سی۔ بی بی آدھی میں تعجب نال پوچھا، میں عرض کی تھی مولا نرجس خاتون دے بطن اطہر، نرجس خاتون دے جسم تے کوئی آثار حمل تو نظر نہیں بیان دے۔ صلوات پڑھو جمیل۔ میں فقط فضائل دے چند جملے پڑھنے جڑا کو ٹائم دیتا کہ میرے بعد بہترین پڑھن والے بزرگاں دی یاد وین تو کو مصائب بھی سنائے سن، قصیدے بھی سنائے سن، نوحے دوڑے انشاءاللہ ہر سے سنائے سن، چونکہ امام حجت وقت میں انہوں نے حوالے نال چند گزارشات تھوڑی خدمت دی۔ میں عرض کی تھی مولا آثار حمل تا نظر نہیں بیان دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی جان میں نے اس فرزند دی مثال ہی میں ہے جی میں موسیٰ کلیم اللہ دی مثال ہے۔ فرمایا جنہ جناب موسیٰ دی آمد ہومن لگی دنیا تے وقت حکمران وقت فرعون نہیں چاہتا جو موسیٰ دنیا تے آوے تے انہی حکومت ختم ہو ونجے۔ فرمایا اس وقت حکمران نہیں چاہتا جو حجت خدا دنیا تے آوے جو اپنی حکومت واسطے خطرہ محسوس کرے۔ فرمایا جی میں موسیٰ دی والدہ دا، فرمایا جی میں موسیٰ دی ولادت اور جناب مریم دا آثار حمل خفیہ، ہر چیز خفیہ۔ بہرحال جناب حکیمہ خاتون عرض کریں دیئے رات دا وقت ہو گیا، میں اس کمرے تشریف اس حجرے دے اندر چلی گئی جس حجرے دے وچ حجت خدا دی والدہ موجود ہے۔ بی بی آدھی ساری رات اسا اللہ دی عبادت کریں دے رہ گئے۔ 15 شعبان المعظم دی رات بی بی آدھی جناب حکیمہ خاتون روایت کریں دیئے کہ جب میں اس حجرے دے اندر موجود ہیں میں سورۃ القدر دی تلاوت پہ کریں دیا۔ بی بی آدھی میں حیران ہوئی ہوں، میں سورہ قدر دی تلاوت شروع کی دیئے یا وہ بچہ جڑا نرجس خاتون دے بطن اطہر وچ موجود ہے اس بچے نے میرے تے سلام بھی کیتے سورہ قدر دی تلاوت ہی شروع کر دی۔ سورہ قدر دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ بی بی آدھی میں پریشان ہوئی ہوں، میں پریشان ہو کے سہنی چاہیاں جتا حسن عسکری موجود ہیں۔ میں عرض کی تھی مولا یہ ماجرہ ہوئے۔ بی بی آدھی مولا فرمینن حکیمہ خاتون پریشان ہوون دی ضرورت نہیں، ان اللہ ینتقنا صغارن، فرمایا کائنات والا دے بچے اوویلے بلینن جنہ بڑے ہو ونجن انہاں دی عمر بولن دی ہووے انہاں دا سن بولن دا ہووے۔ فرمایا سآل محمد اسا حجت خدا دے بچوں کو سن اور سال کی ضرورت نہیں، فرمایا اسا بچپن کی بولے نے ماں دے بطن کی بولے نے۔ سمجھ آنے پہ یہ کوئی نا ماں دے بطن اتارے کی بولے نے۔ بی بی آدھی میں وقت واپس آئی ہیں، نماز شب کا وقت ہو گئی ہے۔ بی بی آدھی میں مسلح بچھا کے نماز شب کی تیاری کی دیئے۔ حجت خدا دی والدہ نے بھی، میں عرض کی تے بہار الانوار دے اندر پوری تفصیل موجود ہے، حجت خدا دی والدہ نے بھی مسلح عبادت موجود ہیں، نماز شب پڑھیے۔ جناب حکیمہ خاتون روایت کریں گے میں نماز شب پڑھ کے جنہ فارغ ہوئی ہے نا اتھا اندازہ لوائے جو اللہ نے اپنی حجتوں کو کتنا علم عطا کی دے۔ بی بی آدھی میں جنہ نماز شب پڑھ کے فارغ تھی ہے نا میں اپنے دل سچیدی بیٹھیاں بھی حضرت نے فرمائے آج رات حجت خدا دی آمد ہونی ہے، رات ہی ختم ہونا لیے حالے تک حجت خدا دنیا تے تشریف نہیں گینا ہے۔ بی بی آدھی میں سچیدی بیٹھیاں جب بار حسین جو آواز ہے 11ویں حجت خدا نے فرمائے پھوپھی اماں شک نہ کر جس خدا نے جے حجت خدا دی ولادت اور اس دی آمد دا حکم نے فرمایا ان دی ولادت قریب ہے، فرمایا قریب ہے۔ بی بی آدھی وقت میں انتظار ہی چلے گئی ہیں جنہ بالکل صبح صادق تا وقت ہوئے نا صبح صادق تا وقت بی بی آدھی سے نماز دی تیاری کی تھی جب میں حیران ہویا جنہیں حجرت میں موجود ہوں وہ حجت خدا موجود ہے۔ بی بی آدھی ایمیں تھوڑا جیاں وقت نہیں گزرا میرے اور نرجس خاتون دے درمیان پردہ حائل ہو گئے، پورے کمرے دے اندر نور موجود ہے۔ بی بی آدھی میں کوئی نرجس خاتون نظر نہیں آئی، میں خوف زدہ ہو کے باہر سہنی چاہیاں۔ حجت خدا امام حسن عسکری نے فرمایا پھوپھی اماں پریشان نہ تھی، حجت خدا دی آمد ہو چکی ہے۔ بی بی آدھی میں واپس گئیاں دوبارہ اس سے کمرے چ گئیاں جنہ میں وہ کمرے چ گئیاں پورا کمرہ نور دے نال منور ہے۔ بی بی آدھی میں حیران ہوئیاں جناب حکیمہ خاتون فرمین میں حیران ہوئیاں جنہ وہ کمرے دے وچ گئیاں دیکھاں
ایک نو مولود ہے جن جسم اطہر دوتے جنت کا لباس موجود ہے، سر سجدے تے رکھی بھی ہے، سبحان ربی العالی و بحمدہ دی تسبیح زبان تے جاری ہے۔ بی بی عدی میں حیران ہوئیاں وقت لٹھ ہے اس نو مولود حجت خدا نے سر سجدے تو چاہے اور ایمیں بہ گئے، ایمیں نمازی تشہد کی بات ہے۔ اس کے بعد اشہد اللہ فرمایا، اپنی شہادت علی انگلی آسمان والے پاس سے بلند کر کے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم صلی علی امیر المومنین والحسن والحسین وعلی بن الحسین۔ جی میں نماز جمعہ دے دوسرے خطبے دے اندر 14 معصومین کا ذکر ہوتا ہے۔ اس حجت خدا امام زمانہ نے 14 معصومین تے صلوات بھیجی پر محمد والے محمد صلوات۔ بی بی عدی میں حیران ہوئیاں، تھوڑی دیر کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دیتی، پھوپھی اماں حالم الیہ ابنی، ذرا میرا پتر میرے گول گھنا۔ بی بی عدی میں ارادہ کیتا ہے انہوں مولود کو چاہاں یا حضرت کو چھین کے دیکھو نا، معصوم فرمائے اسا آل محمد کو کہہ دوں تے قیاس نہ کرو۔ فرمایا بی بی عدی اس نو مولود کو چھینک آئیے، چھینک دا آمڑا ایدی زبان تے جاری ہو گئے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بی بی عدی میں بچے کو چاہے اپنے ہتھاں تے، بی بی عدی میں غور دے نال دیکھا ہے نا اس حجت خدا دے سجے بازو ہوتے لکھی ہوئی قرآن مجید دی آیت ہے جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سجے بازو ہوتے لکھی ہوئی ہے۔ بی بی عدی میں نو مولود کو چاہ کے اس جارویں حجت خدا دے سامنے کی نہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اس فرزند حجت خدا کو اپنے ہتھاں دوتے گتا۔ بی بی عدی میں دیکھتا ہے جنہاں اے نو مولود اپنے بابے دے ہتھاں تے گئے، بابے دوتے سلام کیتا السلام علیکہ یا عبدہ، بابا میرے سلام۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی زبانی نو مولود دی زبان جی دیتی ہے، ان دے بعد فرمایا تکلم یا بنیا، بچڑا ذرا میرے نال کلام کرے گا، بچڑا میرے نال ذرا کلام کرے گا۔ وقت حضرت نے وہ شہادتین پڑھیاں، اس دے بعد 12 امامت صلوات بھیجی۔ اور محترم سامعین میں عرض کر رہی ہوں اللہ نے سب کو عظیم امام عطا فرمائن، وہ عظیم حجت خدا امام عطا فرمائن جڑے کریم ہیں۔ ایک ہوندے سخی وہ کو آقا مہندہ ہے جڑا آپ بھی کھاوے تے بے کوئی کھواوے، اس سخی دے مقابلے جو ہوندے بخیل وہ کو آدن جڑا آپ کھاوے تے بے کو نہ کھواوے۔ ایک ہوندے لئیم وہ کو آدن نہ آپ کھاوے تے نہ بے کو کھواوے، نہ اپنے تے خرچ کریں دے نہ اپنی اولاد تے خرچ کریں دے، ایک کو آقا مہندہ لئیم۔ ایک ہوندے کریم، محترم سامعین کریم وہ کو آقا مہندہ ہے جڑا آپ نہ کھاوے تے بے کو کھواوے۔ اور اے آل محمد کا گھرانہ یہ سخی گھرانہ نہیں، محترم سامعین ایک کریم گھرانہ ہے۔ کسی نے پوچھا چوتھے امام کو مولا تساں بھی سخی ہی وے، تھوڑا گھرانہ بھی سخی ہے اور حاتم تائی بھی سخی ہے۔ وقت مولا حاتم تائی بھی سخاوت کو اتنی ہے، انہیں 100 دروازے ہیں، کوئی سوالی پہلے دروازے تے ونیا وہ کو خیرات ملتی ہے، وقت دوجہ دروازے تے ونیا وہ کو خیرات ملتی ہے، حتیٰ کہ کوئی 100 دروازے تے ونیا وہ کو خیرات ملتی ہے۔ مولا تھوڑے اور حاتم تائی دے درمیان فرق کیا ہے؟ مولا فرمائن صالح اور حاتم تائی دے درمیان مقایسہ کیسا؟ فرمائن کا مطلب ہے حاتم تائی دے دروازے تے سائر ونیا، پہلے دروازے تے ویندائی کو خیرات مل ویندی ہے، دوجے دروازے تے ویندائی خیرات مل ویندی ہے، تریجے دروازے تے ویندائی خیرات مل ویندی ہے۔ محترم سامعین مولا فرمائن کا مطلب ہے سائر کو مختلف دروازہ تے ونجن دی ضرورت پہ ویندی ہے۔ فرمایا اسا آل محمد دا او کریم گھرانے اسا ایک دروازے تے اتنا عطا کر چھوڑے نے بے دروازے تے ونجن دی ضرورت ہی نہیں ہونا، بے دروازے تے ونجن دی ضرورت بھی نہیں ہوندی۔ اور محترم سامعین بس آخری جملہ، ان ہستیاں کو اللہ نے ان ہستیاں کو اتنی روحانی طاقت عطا فرمائیے، اتنا علم عطا فرمائے۔ اور ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے مولا کائنات کو کتنا علم عطا کیتا؟ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ استاد علماء قبلہ محمد یار نجفی صاحب
وہ بڑا سونا جملہ فرمانے ہیں. وہ فرمانے لوگ پوچھتے ہیں جو اللہ نے علی کو کتنا علم عطا کیتا ہے. وہ فرمانے ایسا کیا جانو جو اللہ نے کتنا علم عطا کیتا ہے. فرمایا او جانے جڑا عطا کریندا رہ گئے، او جانے جڑے گھندے رہ گئے. وقت فرمانے ایسا یہ کچھ جانتے ہیں جڑا عطا کریندا رہے اون دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، جڑے گھنن والے ہیں انہاں دے ظرف کی تنگی کوئی نہیں. ہن او جانتے جو عطا کتنا کیتا ہے تے او جانتے جو انہاں کیتا کتنا ہے. اور محترم سامعین ایک روایت جڑی میں بڑی خوبصورت روایت پڑھی ہے. اساں زیارات تے گئے تے بھئی کتاب کیتی ہے مولا دے حرم دے وچ، مولا کائنات دے حرم وچ، اس دے اندر روایت موجود ہے. مولا کائنات فرما رہے لوگوں میں علی دے معجزات کو دیکھ کے تعجب کریں دے ہو. فرمایا قرآن مجید دے اندر آیت موجود ہے جناب سلیمان بن داؤد دے حوالے دے نال، جناب سلیمان بن داؤد دا خط و کتابت ہوئی ملکہ بلقیس دے نال تے وہ بلقیس ایمان گھندائی تے وہ آقا جناب سلیمان کو جو میں ان تھوڑی ملاقات تھوڑی زیارت تے آمنا چاہنی ہاں. اور جناب سلیمان نے اپنی کابینہ بلائی، میٹنگ سدی، انہیں وچ وزراء بھی موجود ہیں، مشیران بھی موجود ہیں، اور حضرت کو اللہ نے جنات تے بھی حکومت عطا کی تھی، جنات بھی موجود ہیں. یہ قرآن مجید دے اندر واقعہ موجود ہے. اور جناب سلیمان بن داؤد نے فرمایا او میرے وزراء، او میرے مشراء تساں بھی موجود ہوئے، میں چاہتا جو ملکہ بلقیس دے آون تو پہلے ان دا تخت میرے کول موجود ہوئے، میرا تخت میرے کول موجود ہوئے. اور لکھے مورخین نے بھئی یہ جناب سلیمان بن داؤد بیٹھے فلسطین وچ، اون ملکہ بلقیس دا تخت موجود ہے یمن وچ. اور اس فلسطین اور یمن کے درمیان 1750 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، 1750 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. اور جناب سلیمان بن داؤد نے فرمایا کیڑا جڑا اون آمن تو پہلے میں کو تخت منگوا دے وے. قال الذی قال عفریت من الجن، قرآن مجید کے اندر موجود ہے ایک جنہ دا جڑا سردار ہے وہ آگے سے یہ میں تخت منگوا سکنا. یہ تھوڑی یہ محفل، یہ تھوڑی میٹنگ ختم تھی وان تو پہلے یعنی 2-3 گھنٹہ دے اندر وہ تخت میں یمن جو منگوا کے تے تھوڑے سامنے حاضر کر سکنا. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ وَتَبُو روایت قرآن مجید کی آیت ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، میں آخری جملہ ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. قرآن نے کہا اس نے کہ جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، وہ ہے جناب سلیمان بن داؤد دے وزیر جناب آصف بن برخیہ. وہ محفل موجود ہیں. انہوں نے فرمایا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک. جناب آصف بن برخیہ فرمائیں اے سلیمان بن داؤد وہ جڑا تخت موجود ہے نا 1750 کلومیٹر دے فاصلے تے میں کو پلک جھپکن تو پہلے منگوا سکنا، پلک جھپکن تو پہلے منگوا سکنا. یعنی دیکھو پلک جھپکن تے کتنا دیر لگتی ہے. قرآن ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. ان مولا کائنات کوفہ دے منبر تے تشریف فرمائے لوگوں میں علی دے معجزات دیکھ کے حیران ہوئے دے ہو، میں علی دے کمالات دیکھ کے حیران تے پریشان ہو دے ہو. فرمایا آصف بن برخیہ سلیمان بن داؤد دا وزیر ہے، فرمایا ان دے کل کتاب دا تھوڑا جیا علم ہے کہ اللہ کو اتنی طاقت عطا کی ہے جو 1750 کلومیٹر دور تخت کو پلک جھپکن تو پہلے منگوا سکتا ہے. فرمایا میں علی وہاں جے کل پوری کتاب دا علم ہے، فرمایا جے کل کتاب دا تھوڑا جیا علم ہے، ان دی اتنی طاقت ہے جو 1750 کلومیٹر دور تخت کو منگوا سکتا ہے. میں علی وہاں جے کل پوری کتاب دا علم ہے. پھر فرمایا آصف بن برخیہ کو ایک اسم اعظم ہے، وہ 1750 کلومیٹر دور تخت کو یمن دور منگوا گیا ہے اپنا فلسطین. فرمایا میں علی وہاں جے کل 72 اسم اعظم موجود ہے. دعا ہے خداوند عالم وسط کا محمد والے محمد تمام بانیان فرش آزادی عبادت اپنی بارگاہ اس حضور مقبول فرماوے. خداوند عالم اسساروں کو ان پاکاں دی سیرت تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ.